انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ میں لفظ دوبارہ دہرا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں پتا سمجھ آ جائے۔ یا اللہ تو کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا سونیا نبی کی عمر 40 سال ہے، اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا سونیا تینوں یاد ہے جدوں میں فرشتیاں نو آکھیا سی، تینوں یاد ہے جدوں میں فرشتیاں نو آکھیا سی، میں کیا یاد کیوں کیتا جاندا ہے؟ یاد اونوں کیتا جاندا ہے جڑا پہلے ملیا ہوے، مصطفیٰ پہلے ہے سب تے اللہ نے فرمایا بنی زکات سبحان اللہ لفظ استعمال کیتا، فرمایا سونیا تینوں یاد ہے بھائی زکات ربو کل ملائکہ دی کہ جدوں میں ملائکہ نو آکھیا کہ میں اپنا نائب بنان والا، میں خلیفہ بنان والا، یا اللہ تو آدم بنان والا ہے، یا اللہ تو انسان بنان لگا ہے، یا اللہ تو نبی بنان لگا ہے، پھر آدم دا نام کیوں نہیں لیا؟ یا اللہ پھر تو اس مقام کے اوتے انسان دا نام کیوں نہیں لیا؟ یا اللہ پھر اس مقام تے اپنا نبی کیوں نہیں کیا؟ جواب آیا کہ لوگ انسان مر جان گے، لوگ نبی مر جان گے، لوگ آدم مر جان گے، رولا دا خلیفے میں جا کے پڑھنا ہے۔ نہیں آئی تھوڑی دار دا مزہ نہیں آیا؟ میں قرآن سامنے کیوں رکھے؟ قرآن یاد ہے لیکن کوئی بندہ اعتراض نہ کرے۔ یا اللہ تو خلیفہ بنانے لگا ہے، فرمایا ہاں ہاں خلیفہ بنانے لگا، یا اللہ خلیفہ بنانے لگا ہے، فرمایا ہاں ہاں خلیفہ بنانے لگا۔ او مچھانے والے ہو، خلیفہ اونوں بنایا جاندا ہے، او خلیفہ اونوں بنایا جاندا ہے جنہاں پہلے مشرک ہو گئے۔ آدم نبی پہلے کوئی ہے سی جنہوں آدم دا بھی اللہ نے خلیفہ بنایا۔ پھر اگے توجہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، میں لفظ دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد آ جائے موضوع کتنے چھڑیا سی۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یا اللہ اے فساد پھیلائے گا، یا اللہ اے خون ریزیاں کرے گا، ہلے ابا مچھانے والیاں دا بڑھیا نہیں، ہلے آدم بڑھیا نہیں، ہلے انسان بڑھیا نہیں، ہلے پیغمبر بڑھیا نہیں، فرشتے پہلے جانتے ہیں، فرشتے پہلے جانتے ہیں۔ اگر محمد کے دودھ پڑھنے والے فرشتے نو رب علم غیب عطا کر سکتا ہے، خود محمد کو نہیں عطا کر سکتا۔ پھر فرمایا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِدُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، یا اللہ اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہاں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تیری تقدیس بیان کرنے ہاں۔ کمال نہیں ہو گئی، اپنی باری آئی تو فرمایا اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہاں، ساتھی باری آئی تو فرمایا خون ریزیاں کرے گا۔ قرآن سن کے نہیں مزہ آیا؟ یا اللہ یہ خون ریزیاں کرے گا۔ جواب آیا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ فرشتے ہو ملائکہ جو میں جانتا وہ تسی نہیں جانتے تھے، میں جملہ بدلا تاکہ تسی منزل تک پہنچو۔ فرمایا ملائکہ توجہ کرو کہ جس
انہیں بتاؤ، آدم انہیں بتاؤ، آدم ملائکہ نو پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ پیچھے فرمایا کہ فقال انبیونی، فرشتیوں تسی مینوں دسو۔ ایتھے فرمایا اس مقام دے اوتے قال یا آدم انبئہم، کہ فرشتیوں ملائکہ تسی آدم دے کولوں پڑھ کے پھر مینوں دسو۔ ایتھے فرمایا کہ میں اتنے بڑے مجمع دے وچ مسجد دے سامنے قرآن سامنے رکھ کے اس آیات دے تحت گل کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام فرشتیاں دے استاد نے، فرشتیاں دے استاد نے۔ ہن جڑا یا آدم دا منکر ہے، او جڑا کہندا ہے کہ معراج دی رات جبرائیل دسن والا سی، جبرائیل نبی دا استاد ہے، میں ہاتھ بن کے ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرنا تواڈے سامنے، ذرا توجہ طرف یہ بات ہے، کنا دیاں باریاں کھول کے سماعت کریا جے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جدوں آدم نو فرشتیاں دا استاد بنایا ہے، جس رات، جس دن، جس وقت، جس گھڑی دے اندر آدم، جس گھڑی دے اندر آدم ملائکہ نو سبق پڑھا رہا سی، تے جبرائیل کتھے سی؟ جبرائیل بھی تے وچ ہی پڑھ رہا سی۔ جدوں ایک جبرائیل امین مقتدی دا معراج دی رات حضرت آدم علیہ نبی صلی السلام میرے آقا دے مقتدی نے، اور مقتدی تے فرشتے استاد نے تے امام دی شان دا عالم کی ہوئے گا۔ اے ہے معراج مصطفیٰ۔ پھر فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ میں نے تہاڈا ذوق ویکھیا بڑا اگے جا رہا، میں مختصر کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے فرمایا کہ یاد ہے کہ جب میں فرشتیاں نو آکھیا آدم نو سجدہ کرو، آدم نو سجدہ کرو، یا اللہ تو آدم نو سجدے دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اے میرے ملائکہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا کہ تسی جاؤ سجدہ کرو۔ ایک نے سجدہ نہیں کیتا، انکار کیتا، کافر ہو گئے نے، اللہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے خود سجدہ آدم نو نہیں کیتا، ذرا توجہ کریں، میں نقطہ دے رہا ہوں، اللہ نے خود سجدہ آدم دے کولوں نہیں کیتا، اللہ نے خود سجدہ آدم دے کولوں نہیں کیتا، آدم دے پیچھے جا کے سجدہ نہیں کیتا۔ جس وقت ملائکہ نے حکم فرمایا آپ نہیں کیا، جدو لجپال دی باری آئی، جدو کریم دی باری آئی، 23واں پارہ اٹھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ پہلے میں خود مصطفیٰ تے درود پڑھنا، پھر میرے ملائکہ پڑھتے ہیں، مقتدی دے پیچھے، خدا نہیں پڑھتا، حبیب دے پیچھے پڑھتا ہے۔ جدو مصطفیٰ دی باری آئی تے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں مصطفیٰ دی ذات پہ خود درود پڑھنا، وملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ تسی بھی پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تسی بھی پڑھو۔ لیکن جب آدم نو سجدہ کرنے دی باری آئی، رب سجدے دے اندر نہیں گیا، محمد دی باری آئی تے رب بھی آ گیا۔ تواڈے تے میرا وظیفہ ایک سمجھ آئیے، جڑا درود میں پڑھاں گا وہی حبیب دی امت دی اس وقت کی شان چاہیے، میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یاد کرو گے کہ کسی وقت کے اندر کوئی بندہ یہ موتی دے گیا سی سنہری موت۔ ذرا توجہ فرماؤ۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آدم نو سجدہ کرو۔ میں کیا جڑے آدم دے پیچھے فرشتے سجدہ کر رہے سن، اس راز فرشتے جو فرشتیاں دا سردار جبرائیل امین معراج دی رات جدوں میرے آقا نو جگان آیا، سوچ رہے کیویں جگاواں، جواب آیا یا جبریل قبل تو قدمی، مصطفیٰ دے قدم چومے اپنی مرضی نال دے قدم بوسے تلیاں دے نال لائے ملائے اپنی مرضی نال دے، لیکن اٹھائے مصطفیٰ دی مرضی نال۔ اس مقام تے الا ابلیس جب پتہ چل گیا کہ سارے جو ایک ہی نہیں سجدہ کرنا، سارے اٹھ گئے، لیکن جبرائیل نے جب میرے آقا کے تلوے چومے، اس وقت تک تلوے نہیں اٹھائے، اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھایا جس وقت تک مصطفیٰ رسول اللہ۔ پھر ذرا کہ جو اللہ پاک میں کے جا رہے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم فرمایا کہ
تیسرا تیسرے تو دوسرا پہلا پہلے تے آگے زمین تے میں کیا رب کعبہ دی قسم ہے آدم دا آسمان تو زمین تے آیا تے مولوی نو سمجھ کے اندر آئے لیکن محمد دا چاہا نہیں سمجھ آدم دا آنا تے سمجھ آئے دسو آج تک کسی نے اعتراض کیتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت دی چکے میں زمین تے آج تک کوئی نہیں بولیا لیکن جب میری آقا دی باری ہے کیوں بولن لگ پئے پتہ چلیا دل دے قابل جڑے دل دے چکے انہاں نوں ذات مصطفیٰ تے اعتراض نہیں ہوندا انہاں دے دلاں دے اندر پھر حضرت گرامی قدر یہ حضرت آدم علیہ السلام وہ نے جڑے معراج دی رات پہلا خطبہ دے رہے آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جب معراج دی رات آئیے خالق کائنات نے جب اپنے پیارے محبوب کو مسجد اقصی کے اندر امامت کا حکم فرمائے حضرت آدم علیہ السلام نے پیچھے جا کے جناب والی نماز پڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اے نبیوں فرمایا بے شک اللہ نے مینوں صفی اللہ بنائے اللہ نے مینوں صحیفے عطا کیتے نے خالق کائنات نے مینوں اپنا پیارا خلیفہ بنائے خالق کائنات نے مینوں بغیر ماں باپ کو پیدا کیتے ساری تعریف اللہ واسطے نے میں مختصر کر رہا پھر اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام آئے پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے نے فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ دیا نے جنہیں میں نے زبور دا علم عطا کیتے جنہیں میں نے سوڑی آواز عطا کیتی ہے کہ فرشتے وے کہ میرے کلام رک جاندے نے حضرت جناب والی توجہ فرمایا دے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ دیا نے جنہیں میں نے تمام حکمت عطا فرمائیاں نے پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نے فرمایا تمام تعریف اللہ دیا نے جنہاں میرے نال حمد کلام ہوئے تمام تعریف اللہ دیا نے جنہیں میں نے کریم اللہ پاک بنائے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالی واسطے تمام تعریفاں نے جس خالق کائنات نے میرے روح اللہ بنائے جنہیں میرے جناب والی مردیاں زندہ کرنے والا بنائے جنہیں میرے مختلف قسم کے معجزے عطا کیتے ہیں پھر اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی میرے آقا نے فرمایا اے نبیوں ذرا سماعت فرماؤ فرمایا کہ بے شک اللہ نے انا حبیب اللہ میں نے اپنا حبیب بنایا لیکن میں نے اس بات پہ فخر نہیں اللہ نے میرے خلق عظیم نو سارے نبیوں نے خلق عظیم تو الگ کرا دیتا ہے اللہ نے میرے رحمت للعالمین بنایا ہے اس رحمت للعالمین دی ترجمانی حفیظ جلندری نے کی تھی وہ فرماتے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی پرلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے میرا ذوق نہیں میرا ذوق ہے قرآن حدیث بیان کرنا اور تازہ کرنا سے میں پیش کرتا ہوں اللہ اکبر رسالت یا رسالت یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد فرمایا کہ بے شک تمام تعریف اللہ دیا نے جنہیں میرے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کو چلتے سواری چلی پہلا آسمان آیا حضرت آدم علیہ نبی صلی السلام اہلا و سہلا مرحبا دوسرا آسمان آیا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ السلام علیکم اہلا و سہلا مرحبا میرے ذہن کے اندر سوال پڑیا اے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ پاک دی ڈیوٹی تا چوتھے آسمان تے سی اے
آسمان تے کیویں آ گئے؟ تھوڑی دیر پہلے یہ مسجد اقصی دے اندر سی، ہن یہ دوسرے آسمان تے آ گئے۔ گل سمجھ تو پار ہو گئی، سوال پیدا ہو گیا، مولویاں نے چنگا رولا پایا، ہن اوتھے سی تے ہن اتنے آ گئے۔ جدوں نبی مردہ نے، نبی معاذ اللہ لوکی کہندے نے کہ مردہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز کیویں ادا کیتی؟ نماز دا زندہ واسطے ہوندی ہے۔ اللہ نے انبیاء نو نبی دے پیچھے نماز پڑھوا کے امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں اے نہ سمجھا جے نبی مردہ نے، بلکہ نبی زندہ نے۔ نماز ادا کرتے ہوندے نے۔ تیسرا آسمان آیا، جناب یوسف علیہ السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام، اہلا و سہلا مرحبا۔ پنجواں آسمان آیا، حضرت ہارون علیہ السلام، اہلا و سہلا مرحبا۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، اہلا و سہلا مرحبا۔ ساتواں آسمان آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ پھر آگے بیت المعمور، بیت المعمور جب آیا، فرشتے نہ قبلہ، فرشتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نبیوں دی امامت فرمائیے تو فرشتیاں دی بھی ہونی ہے۔ میرے آقا نے بیت المعمور دے اندر فرشتیاں پھر نماز پڑھائی۔ بات میں گھنٹی دے نام کر رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کہ میرے آقا پھر اس کو آگے بڑھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ جب وہ آیا مقام سدرہ کہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس انتہا ہو گئی، اس کو یہ نہیں جا سکتا۔ فرمایا جبرائیل چل کے چلیے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک بات تے برابر کے بڑھ جاواں تے جل کے راکھ ہو جاواں گا۔ لوگی کہندے نے پورا نار ہے، پورا زمہری ہے، لیکن نبی اگے جا رہے ہیں۔ جبرائیل کہندے ہیں یا رسول اللہ میں جل کے راکھ ہو جاواں گا، میرا کچھ نہ باقی رہے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن اگے جا رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل جانتی والی تینوں ایک گل نہ یاد کرا جاواں، تینوں جانتی والی ایک گل نہ یاد کرا جاواں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یاد کر جب میرے جدے امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے اندر سٹیا گیا سی، تو پہنچیا سے اٹھ کے تو کہہ رہا سے اے اللہ دے خلیل اگر کوئی کم ہوئے تے میں کر کے آ سکتا، اے اللہ دے خلیل اگر کوئی کم ہوئے تے میں آج پورا کر سکتا۔ فرمایا تو کی کرے گا؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر خلیل اللہ میں اس مقام تے جا سکتا جتنے ابراہیم آج تسی نہیں جا سکتے۔ ذرا میرے جدے امجد تو اگے جانے والے جبرائیل آج سن میں اس جدے امجد کا پوتا محمد عربی اتنے جا رہے ہیں جتنے تو بھی نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جدو حمد کرم ہوئے اللہ فرمایا کہ اپنی جھٹی لا کے آ، جدو میرے آقا آئے تو جھٹی بھی نہیں اتاری، پتہ چلیا کہ مصطفیٰ دی جھٹی جبریل تو آئی۔ میں کیا جتھے جس مقام پہ نوریاں دے سردار، فرشتیاں دے سردار جبریل امین دی انتہا ہے، میرے آقا کی اتھو ابتدا ہے۔ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یا اللہ تو بندہ کیوں استعمال کیتا ہے؟ نبی کو معراج کرنے لگے ہیں، نبی کو سیر کرانے لگے ہیں۔ یا اللہ اپنے کو محبوب کو سیر کرانے لگے ہیں، ان کا نام ہے۔ فرمایا کہ نام لوا کہ لوگ اعتراض کریں گے، کہیں گے کہ شاید کوئی پہلے نبی سب عالم ارواح جو معراج ہوگی۔ اللہ نے لفظ بعبدہ ہی استعمال کر کے دکھایا۔ فرمایا لوگوں محبوب کو معراج روحانی نہیں کرائی، جسمانی کرائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لفظ بعبدہ کی ذرا توجہ پہ آ جائے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے معراج کرائی یہ اپنی کی اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جسم نے معراج کیا پھر فرمایا کہ بیعبدہ لیلم رات دے تھوڑے دے سنے یا اللہ دنیا بننے دا قانون ہے اج دے مولوی کہتے ہیں کہ جنوں کوئی چیز خاص دکھانی ہوئے رب نشانیاں دکھا رہا سی پھر سوجرے کے اندر بھی کھانا سوجرے کے اندر بھی کھائی جاتی ہیں بولو چاندر کے اندر بھی کھائی جاتی ہیں اگر یا اللہ 15ویں دی رات ہوتی تے لوگوں نے من لیا سی 11ویں دی رات ہوتی لوگوں من لیا سی 13ویں دی رات ہوتی لوگی من لیتے یا اللہ 27ویں دی رات نہ چاند دی چاندنی ہے نہ سورج کی روشنی ہے اور جڑا چاند مصطفیٰ دے ہاتھ دا کھلونا بن جائے جس چاند دا جڑا سورج مولا علی واسطے پلٹ آئے وہ سورج میرے آقا دا محتاج ہے یا میرے آقا دے محتاج ہے سورج تے چاند دا نظام آسمان تو تھلے میرے آقا اٹھے گئے نے رب نے واضح کیتا ہے میرے آقا نہ چاند دی چاندنی دے محتاج ہے نہ سورج دی روشنی دے محتاج ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاند دی چاندنی دے محتاج نہ سورج دی روشنی دے گرنٹی گل کر رہا آسمان دے چاند دی روشنی پہلے آسمان تھلے تھلے اس اتے نہیں اتے رب کا یہ مقام اتے رب کی کوئی نظام قدرت ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں اتے ہو نہیں اس تھلے تھلے سورج دے چاند نے سائنس کر کے لوگوں نے ترقی کی ہے کہتے ہیں اسی چاند تے گئے ہیں تے مٹی چک کے لے میں کہ دنیا دے سارے سائنسدان دنیا دے امریکہ دے یورپ دے جس ملک دے ہائیلینڈ دے سور ہر ملک دے سائنسدان مل جان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک معجزے تک نہیں پہنچ سکتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک معجزے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اللہ نے جانتا سی کہ ایک وقت آئے گا سائنس اتنی اونچ کر جائے گی اتنی اونچ پکڑ جائے گی کہ گلی گلی کے اندر بازار کے اندر ضلع کے اندر ہر مقام کے سائنس کے کمالات نظر آئیں گے گھنٹے کا سفر منٹا کے اندر کیتا جائے گا منٹا کا سیکنڈا کے اندر کیتا جائے گا مصطفیٰ کو ایک ایسا معجزہ دے دیا ساری دنیا کے لوگ رل کے مصطفیٰ نے ایک معجزے کا مجاہدہ نہ کر سکے مقام مصطفیٰ معراج مصطفیٰ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جڑی معراج کرائی ہے یہ معراج انشاءاللہ سدرۃ المنتہا کو کہ میں جمعہ میں دوں چکا ہوں کہ پھر ثم دنا فتدلی